موٹے کا تھا تھک نہیں ٹھیک ہے سائڈ ہو جائے اللهم صل على محمد وآل محمد جعفری صاحب نے کیا یہ ان کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا اور ان کے تمام دلی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند ہمیں وجود عطا کیا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں اپنی معرفت عطا کی، ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام جیسے رہنما عطا فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ جتنا بھی فخر کرے کم ہے، خدا نے ہمیں علی جیسا رہنما عطا عزیزو، کتنے خوش
دنیا میں ہر قوم و قبیلہ کی پہچان ہوا کرتی ہے، کسی نہ کسی فرد سے، کسی نہ کسی جگہ سے، کسی نہ کسی ملک سے، کسی نہ کسی مقام کی وجہ سے ان کی پہچان ہوا کرتی ہے، وہ پہچانے جاتے ہیں۔ مگر میں عرض کروں گا کتنے خوش نصیب ہو اہل بیت کے ماننے والوں، تم یا فخر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری اور میری پہچان اللہ نے دو معصوموں کے ذریعے سے ہے۔ یا دنیا ہمیں علی کا شیعہ سمجھتی ہے یا حسین کا عزادار۔ اپنی عظمت کو پہچانیے کہ ہماری پہچان کسی غیر معصوم سے نہیں ہے اور دو معصوم حکیم سے ہماری کسی کا مقام نہیں ہے کہ دنیا والے ہمیں یا تو علی کے یا ہونے کی وجہ سے پہچانتے ہیں یا حسین سے، ہماری پہچان دو معصوم میں کیا کرتا ہوں، میں کتنے خوش نصیب ہو کہ دنیا میں ہماری پہچان زمانہ ہمیں دو معصوموں کے ذریعے سے پہچانتا ہے، خدا کرے قیامت میں بھی ہماری یہی پہچان۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے؟ لیکن میرے عزیزوں، صرف یا نام کی وجہ سے پہچان ہے یا کسی اور چیز کی وجہ سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے ہماری پہچان ہے، تو کوئی نہ کوئی مناسبت ہو ان کے اور ہمارے درمیان، تو پھر تو ہماری پہچان ہوگی۔ اگر کوئی بھی مناسبت نہ ہو تو پھر پہچان نہیں ہوگی۔ میں دیکھیں ان میں کون سی چیزیں ہیں، کون سی صفات ہیں، کون سے کمالات ہیں، وہ کہ ہم میں وہ کمالات نہیں آ سکتے، کہاں وہ ہستیاں کہاں ہم، مگر نسبت تو ضروری ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ سمندر ہیں تو قطرہ ہمیں بھی اگر وہ عبادت کا سمندر ہے، عبادت کا سمندر ہے تو قطرہ ادھر بھی تو ہونا چاہیے۔ اور پوری توجہ دوں گا میرے عزیزوں، اگر وہ سمندر ہیں اور تم قطرہ بن جاؤ تو یہ بھی بڑی عظمت ہے۔ کیوں؟ جب قطرہ سمندر میں ملتا ہے اپنا وجود کھو دیتا ہے تو پھر سمندر ہی کہلاتا تو ہم وہ طاہر جن کی طہارت کی خدا نے گواہی ہم نجس، مگر آپ پڑھتے ہیں علماء ہے تو میں کیوں نہ اسی مثال کے ذریعے سے اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں۔ کہا صرف میں مسئلہ ہے، اگر کلید پانی نجس ہو جائے اسے پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ پاک کیا جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ آب جوری یا آب خور جو پاک ہوتا ہے
تو کیسا پاک ہوتا ہے؟ خود بھی طاہر ہوتا ہے، دوسروں کو بھی طاہر کرتا ہے، خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ تو کیا کریں؟ اس آب قلیل کو اس آب جاری میں ملا دیں۔ جب اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اب وہ آب جاری کہلائے گا، تو وہ وہاں جا کر پاک ہو جائے گا، نجس نہیں رہے گا۔ اگر آب قلیل ہے، ایک گلاس پانی نجس ہے، آپ اسے جا کر جاری پانی میں نہر میں ملا دیں تو وہ اب نجس رہے گا؟ نہیں، اب وہ نجس نہیں ہے، وہ اس میں مل گیا، اب وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ تو وہ ہیں طاہر، ہم ہیں نجس۔ اگر اپنی نجاست کو دور کرنا ہے تو اپنے آپ کو آل محمد کے جاری طہارت کے سمندر میں ملا کوئی نہ کوئی مناسبت میرے رب کو پیدا ہے۔ اگر مناسبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اللہ نے انہیں کون کون سے عظمت و کمال عطا کیا ہے۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور جن کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اتنی بڑی عظمت ہے صداقت کی کہ اللہ تقویٰ کے بعد فرماتا ہے ایمان اور تقویٰ کے بعد منزل ہے صداقت۔ کیا صاحبان ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرو، تقی بن جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ صداقت کی بڑی منزل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ صداقت ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا۔ صادق اور امین منوایا۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی زبان میں سچائی ہو، اور امین سے کہتے ہیں جس کے عمل میں سچائی ہو۔ جس کے عمل میں سچائی ہوتی ہے امین کہا جاتا ہے، اور جس کے کلام میں زبان میں سچائی اسے صادق کہا جاتا ہے۔ تو نبی صادق ہیں، نبی امین ہی ہیں، اور اسے اگر میں شریعت کے دائرے میں عرض کروں تو شریعت کی زبان میں جس کی زبان میں سچائی ہو، جس کے عمل میں سچائی ہو، اسے صادق اور امین کہا جاتا ہے، اسے شریعت کی زبان میں معصوم کہا جاتا ہے۔ یہ نبی نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے کو صادق منوایا۔ کن سے؟ جو نبی کے دشمن ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سے منوایا ہے۔ اور یہاں تک منوایا تو کہنے لگے کہ ہم نبی کے کانوں پر اعتماد کریں گے، اپنے کانوں کو جھٹلائیں گے، نبی کی آنکھوں پر اعتماد کریں گے، اپنی آنکھوں کو جھٹلائیں گے۔ یہ سب اتنی بڑی عظمت ہے، اور یہ جو نبی کا دور ہے یہ بھی نبوت کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کئی جگہ لگے، اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں کئی پہلے سب سے پہلے مشرکین اور کفار آئے، پھر اس کے بعد کون آئے؟ یہودی آئے، اور اس کے بعد آخری منزل پر عیسائی آئے۔ اس زمانے میں یہودی بھی رہتے تھے، اہل کتاب عیسائی بھی رہتے تھے، اسے نصرانہ کہا جاتا ہے، نصارہ، اور کفار و مشرکین۔ اللہ کے نبی نے سب کے مقابلے میں فتح حاصل کی، اور ان میں پہلا محاذ کفار و مشرکین کے مقابلے میں وہ اللہ کے نبی نے دونوں محاذوں پہ، کردار کے محاذ پہ بھی اور عملی لحاظ سے بھی، جب وہ میدان جنگ میں آئے تب بھی کامیابی حاصل کی، اور یہودیوں کے مقابلے بھی نبی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ان دونوں محاذوں پہ جو یہودیوں کے مقابلے میں، کفار و مشرکین کے مقابلے میں نبی نے اکیلے کامیابی حاصل نہیں کی ہے،
بلکہ اگر کہا جا سکے نبی کی اس کامیابی کا صحرا علی کے سر ہے۔ اب کہیں گے کیسے؟ پوری توجہ دو کہ جب نبی نے ہجرت کی ہے، مقابلے میں کون تھے؟ مشرکین اور کفار، اور انہوں نے کیا کیا؟ نبی چلے حکم خدا سے ہجرت کر کے چلے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور مولا کائنات بستر رسول پہ۔ ہجرت کا واقعہ نہیں پڑھنا، لیکن اعتراض کرنا ہے نبی نے علی کو دو کاموں کے لیے چھوڑا، ایک نبی کے بستر پہ سوئیں، اب نقم صاحب کے الفاظ ہیں ایک رات کے لیے یا تو اللہ نے علی کو نبی بنا دیا تھا، کیونکہ نبی کا قد اور علی کا قد اور جو نشان قدم دے کر پہچان لیتے ہیں بڑے بڑے قداور، ساری رات قد سر بلند کر کے دیکھتے رہے کہ یہ نبی سو رہا ہے، یا تو اللہ نے ایک رات کے لیے علی کو نبی بنا دیا تھا یا پھر اس چادر کا کمال تھا۔ اگر ایک پہ آئے تو سب بھی پوری، اگر پانچوں پہ آ جائے تو ایک کام تو یہ تھا کہ نبی کو بتانا تھا، صرف نبی کی ذات کو بتانا تھا، یعنی ان کے جسم اثار کو بتانا تھا، اور دوسرا نبی کی ذات کے علاوہ نبوت کو بتانا، نبی کی ذات کو بتانا اور ہے، نبوت کو بتانا اور ہے۔ شب ہجرت بستر پہ علی نے سو کے نبی کی ذات کو بتایا ہے، اور نبوت کو کیسے بتایا ہے؟ نبی فرماتے ہیں علی میں تجھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو تم نے میرے بستر پہ سونا ہے، دوسرے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کی امانتیں ہیں میرے پاس، انہوں نے مجھے امین سمجھا ہے، میں جا رہا ہوں مدینہ ہجرت کر کے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی امانتیں تو نے لوٹانی ہے، امانتیں تو نے لوٹانی ہے، انہیں لوٹانی ہے، پوری توجہ ہوگا۔ اگر نبی علی کو چھوڑ کے نہ جاتے امانتوں کی حفاظت اور ان کو واپس کرنے کے لیے تو نبی کی نبوت ختم، کیسے ختم؟ وہی کہتے کہ جسے ہم نے 40 سال تک صادق بھی مانا ہے، امین بھی مانا ہے، آج ایک ہی رات میں ہماری ساری امانتیں کٹ کر کے چلا گیا، ساری امانتیں لے کر چلا گیا، انہیں تو پتا یہ گھر میں بھائی کیا ہے، کس کیا یہ ساری لے کے چلا گیا۔ تو اگر نبی علی کو امانتوں کو واپس کرنے کے لیے نہ چھوڑ کے جاتے تو نبی کی نبوت ختم ہو جاتی، نبی کی ذات کو بھی بچایا ہے، نبوت کو بھی بچایا۔ پوری توجہ کتنے وقت تھے علی کے علاوہ؟ اکیلا علی تو نہیں تھے، ایک صاحب کو ساتھ چلے گئے، دوسرے بھی سمجھ، اور بھی کافی سارے قد آور مسلمان مکہ میں موجود تھے، اتنے سارے مسلمان موجود تھے، کسی کے حوالے کر کے چلے جاتے، یہ میری امانت پڑی ہے یہ دے دینا، تم انہیں جانتے بھی ہو سب کو کفار کو، نہیں، نبی نے کسی غیر معصوم کو نہیں چنا، کیوں چنا ہے؟ علی معصوم ہے، تو پوری توجہ دوں گا، جو نبی کفار کی امانتوں کو ایک لمحے کے لیے غیر معصوم کے حوالے نہ کرے وہ اللہ کی امانت کو غیر معصوم کے حوالے عقل کی بات ہے نا، جو نبی
غیر معصوم کے حوالے کافر کی امانت نہیں کر سکتا. وہ نبی اللہ کی امانت دین کو کسی غیر معصوم کے حوالے کر کے کیسے کرا؟ تو یہاں بھی علی کے سر پر ہے صحرا، بدر میں بھی علی کے سر پہ صحرا ہے، خندق میں بھی علی کے سر پہ صحرا ہے. ساری جنگوں میں علی کی وجہ سے اللہ نے نبی کو فتح دی ہے، اسلام کو کامیابی دی ہے. اور پھر آ گئے عیسائی، یہودی کی شکست کا گئے، کفار مشرکین کی شکست کا گئے. ایک مقام آ گیا. وہ کیا مقام آیا؟ وہ تھے عیسائی. وہ آئے نبی کی بارگاہ میں آئے، اور انہیں پتا ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ جب ان کا بادشاہ، پوری توجہ دوں گا، جب ان کا بادشاہ جعفر طیار کے مقابلے میں لاجواب ہو چکا تھا، صرف بادشاہ نہیں، حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، اور اس کے دربار میں کتنے اور عیسائی علماء تھے. اور ان کے سامنے جب جعفر طیار علیہ السلام نے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے تو سارے رو رہے تھے. اور کہا حبشہ کے بادشاہ نے کہ جو کچھ قرآن میں مریم اور عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا ہے اس سے نہ ایک حرف زیادہ ہے نہ ایک حرف کم. مگر نہیں، پھر بھی یہ نصارہ ہے. اور آ کر نبی کی بارگاہ میں کہنے لگے ہمارے سوالات ہیں، ان سوالات میں اب سنو ماں کو والا چل میں آپ اتنا مدد کرتا ہوں، اتنے کافی ہے. کہنے لگے کہ آپ میرا عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن میرا حبیب ان سے کہ تو انما مثل عیسیٰ عند اللہ کما مثل آدم خلقہ من تراب. میرا حبیب ان سے کہ تو یہ تو اسے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان سے کہہ دو عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے کہ جیسے آدم کی مثال، کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر بھی اللہ نے جناب عیسیٰ کو کس سے پیدا کیا ہے؟ ماں کے چکم سے پیدا کیا ہے. مگر پھر بھی وہ حجتیں کرنے لگے، اس قرآن کی آیت کو نہ ماننے لگے. قرآن آ گیا، قرآن ہے علم، جب علم آ گیا فمن حاجک من بعد ما جاء علم، قرآن کہتے ہیں کہ جب علم آنے کے بعد بھی پھر بھی حجتیں کرے تو علم نہ منوا سکا. اس کے بعد کون آئے گا؟ فرمایا کہ جہاں علم رک جائے وہاں آل محمد آگے بڑھے. یہ پوری آیت سنی آپ نے. اپنے بیٹوں کو لو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لو، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی نساء کو لو، ہم بھی اپنے بھوت کو لو، ہم بھی لاتے ہیں. پر آئے پوری طرح سے لگا پورے مدینہ میں نبی کو صرف ایک علی کا گھر نظر آیا. باقی کسی گھر سے کوئی نہ ملا اور علی کے گھر سے کوئی بھی باقی نہ رہ گیا. جو علی کے گھر میں سے اسنا سارے وہ آئے نبی کی صداقت کے لیے آگے بڑھے. اب نبی لے کر چلے، سارے انتظار میں کہ شاید نبی ہمیں بھی لے کر چلے. مگر جب نبی صبح نکلے تو عالم کیا تھی؟ آگے آگے نبی تھے، گود میں حسین تھے، اور حسن کی حضوری شامل ہوئے، اور پیچھے نبوت اور امامت کے درمیان عصمت و طہارت کی ملکہ موقع ملا سیدہ کے بارے میں کروں گا، بتاؤں گا. پر اس انداز سے نبی چلے. اب اگر اصل میری صاحب کو جملے خدا ان کو درجات بلند کرنا ہے کہ اب سب نے کہا کہ یا رسول اللہ عام، تو اب رسول نے کہا اب نہ آنا. اب تم نے نہیں آنا، اب اتنے عدد کو جملے ان کے ہیں، اس میں کیا گہرائی ہے. ادھر بھی اب نہ آنا ہے، انہوں نے آپ کو نبی چلے آئے.
بڑی منزل ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں. یہ بھی بزرگ علماء کے جملے آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ دیکھیے تو صحیح، پہچانیے اپنی عظمت کو، سلام کیجیے عظمت آل محمد کا سلام بھیجیے، ضرور بھیجیے. مل کر بلند تک سلامات کرتے کہ وہ فرشتہ کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جب اللہ نے خلیفہ بنانا چاہا تو کہا یا خدایا ہمیں بھی بنا دے. تو پروردگار عالم نے امتحان دی تو پھر وہ رہ گئے. تو کہنے لگے کہ ہاں کہ مالک کے والد تم سچے نہیں ہو. وہ فرشتہ کہ جو تقریر میں چادر تقریر میں آنے لگ گیا، یہ تمنا کر کے کہ خدایا مجھے اجازت ہے کہ میں یہاں ان کے درمیان جا کر کٹا بن جاؤں. تو وہ تمنا لیے ہوئے چادر میں تو آ گیا ہے مگر میدان مباہلہ میں کٹا کرنے کے لیے نہیں آیا. پتہ چلا کہ یہ اس سے بھی بڑی منزل تھی. بہرحال آئے نبی آگے جب بیٹھے نبی آگے گود میں امام حسین ہیں، ساتھ امام حسن ہیں، پیچھے جناب سیدہ ہے، پیچھے مولا ہے. اب اس ترتیب کو دے، ایک تو یہ کہ نبی نے آیت کی ترتیب سے بدلا نہیں ہے. جیسی قرآن کی آیت میں ترتیب تھی نبی بھی ویسے ہی لے کر میدان میں آئے. ایک تو یہ کمال ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ شخصیت ہر میدان میں آگے، بدر میں علی آگے، احد میں علی آگے، خندق میں علی آگے، ہر میدان میں علی آگے تھے. آج وہ سب سے پیچھے یہ میدان ہے. یہ تو بہت بڑا میدان ہے. یہاں علی کو آگے ہونا چاہیے تھا مگر آج آگے علی نہیں ہے. آج آگے دو چھوٹے معصوم ہیں. ایک تو نبی بتانا چاہتے تھے کہ میں امن کا پیغمبر، امن کا پیغمبر میں نے اپنے بچوں کو لیا ہے. اور یہ بچے جو لرننگ کرتے کچھ نہیں، یہ نہیں بھی آگے ہے. اور وہ جو سب سے ہر میدان میں سب سے آگے تھا وہ پیچھے ہے. تو کیوں نبی نے آج اس میدان میں علی کو پیچھے رکھا، آگے کیوں نہیں کیا؟ اگر علی آگے ہوتے تو زمانہ یہی کہتا کہ نصارا نے اس لیے یہ جزیہ قبول کر لیا تھا، صلح کر لی تھی کیونکہ علی کی تلوار انہیں نظر آ رہی تھی. کی وجہ سے انہوں نے صلح کر لی ہے. نبی نے کہا کہ علی کو پیچھے رہے، میں آگے حسنین کو کروں گا تاکہ پتا چل جائے میدان مباہلہ علی کی تلوار نے نہیں جیتا ہے، کردار آل محمد نے جیتا. کیا بات، صداقت آل محمد کی دلیل تھی جو نبی اپنے بچوں کو لے کر آ گیا. اتنا اپنے مشن پہ اور اپنے استاد پہ یقین ہے کہ جس کے لیے گود کے بالوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تبھی تو دیکھا اس نے کہا کہ اگر یہ اصحاب کو لائے تو پھر ان سے مباہلہ کر لینا، ان کا ہم ماضی بھی جانتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. ان کا ہم ماضی بھی جانتے ہیں، حال بھی جانتے ہیں. پیچھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سے بے خوف ہو کے مباہلہ کر دینا. مگر اگر دیکھو اگر اپنی اہل بیت کو لے آئے تو پھر نہ کرنا. جس کی وجہ سے اللہ نے میدان مباہلہ میں اقدام کو مبین پھر یہ خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آؤ صادق پہچاننے ہیں تو میدان مباہلہ میں آ جاؤ. حسین کے ساتھ ہو جاؤ تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے. حسن کے ساتھ ہو تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے. علی کے ساتھ ہو تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے. میرے عزیزو، معصوم فرماتے ہیں میرا شیعہ آخر جملے ختم، سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بولتا.
مولا اتنے تک الفاظ ہے، یہ ضمانت سے کہہ رہا ہے علماء کرام نے تشریف فرمایا بزرگ کے پوچھا، سائل نے پوچھا مولا کوئی اور بھی گناہ کر سکتا ہے جو ہماری نگاہ میں بڑا گناہ ہے؟ کہا ہمارا کیا وہ گناہ کر سکتا ہے مگر جو ہمارا کیا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جیسے علی جیسے سچے کو مانے، زہرا جیسی صدیقہ کو مانے، حسن جیسے سچے کو مانے، حسین پھر جھوٹ فرمایا ممکن نہیں ہے کہ شیعہ اور جھوٹ بولے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ کو دیکھے، خدا نہ کرے آج کے دن خدا سے یہی دعا کرے خدا اگر تو نے ہمیں رہنما عطا کی ہیں آج تو ان 5 کا واسطہ جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو ہمیں بھی صداقت عطا دونوں صداقت ہے، زبان میں بھی اور عمل میں بھی۔ خدایا ہم سب کو سیرت طیبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ان ہفتیوں کے صدقے میں اس اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کی حقانیت کا واسطہ خدایا ہم سب کو علم و عمل کو ہم سب سے خدایا ہمیں دنیا میں بھی آل محمد کے ذریعے سے خدایا تجھے اس بیوی کا واسطہ جو آج میدان مقابلہ میں نبوت اور امامت کے قائم ہے، خدایا یہ بھی میدان تھا ایک وہ بھی وقت تھا، خدایا تجھے اس بیوی کی حرمت کا واسطہ آنے والے ابتدا ہے شخص نے اہتمام کیا ہے ان کی خلوص کو خدائی کو اپنی بات کریم اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو اس سے سوال کرتے ہیں اللہ اپنے بہترین عاجر عطا اپنی حیثیت کے مطابق عطا خدایا ان کی زندگی میں مال جان اولاد میں رزق میں حصہ و برکت عطا خدایا ان کی مرحومین پر اپنی رحمت برکت نازل جوار صحابہ و معصومین سے مقام عظیم خدا ان کی تمام کرتے کی تمناؤں کو پورا فرما، بات کے ذریعے میں کامیابی عطا فرما، انہیں بچوں کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، خدایا ہماری دعاؤں کو سبحان وعدہ کے حق فرما، ہم سب کی زندگیوں میں مال جان اولاد میں رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، اور سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، خدایا سب علماء کرام کا سایہ اپنی اولاد پر قائم، سب مومنین کا سایہ اپنی اولاد پر قائم، خدایا ہم سب کے مظلومین پر نظر رکھنا، ان کو شفا عطا فرما، کی دیوار کو بچے کو جواب کے سب کو خدایا اپنی کو شیخ علی حضرت سب کو اور حاضرین کا طلبا کو خدا سب کو سب کو شفا میرا اللہ سب کا ہم سب کو پہلے سے بہتر زندگی عطا فرما، اپنے گھر کا ہر زیارات قبول آنے والے مدرسہ کو اس ادارے کو کا ظہور امام زمانہ قائم تمام طلباء مہین کی حفاظت آنے والے مقصد علم کامیابی عطا زندگیوں کا علم عمل گھروں میں برکات کرنا، زندگی میں برکات کرنا، دعائیں قبول فرما، ہمارے حق میں ہماری دعائیں قبول اپنے عزیز کو سلامت کرنا، ہمارے مقامات کو مقصد کی حفاظت کرنا، ہمارے عالم کا خاصہ جلد